اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، جب 1902 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا و مافیا کی حقیقت کو جان لیا، انہوں نے گوشہ تنہائی اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ اقبال خودی کا تصور پیش کرتے نظر آتے ہیں ہر جگہ پر، اور خودی کی حقیقت کو وہ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے گوشہ تنہائی اختیار نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی دل کی آرزو جو گوشہ تنہائی اختیار کرنے کی تھی ایک نظم کے اندر یوں پیش کی۔ آئیے سنتے ہیں اس نظم کا پہلا شعر۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے اس شعر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے مالک دو جہاں میں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں۔ یہ وہ دنیا جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور دکھائی دیتی ہے، ان کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں۔ اب کیا مجھے اس جگہ پہ سکون ملے گا، کیا مجھے ان محفلوں میں سکون ملے گا جہاں سے دل ہی بجھ گیا ہو، میرا دل ہی اکتا گیا ہو۔ اگلے شعر میں سنتے ہیں کہ اقبال کیا آرزو پیش کرتے ہیں۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں اب شورش سے بھاگتا ہوں، یعنی شور شرابے سے اب میرا دل بھاگتا ہے، اب میرا دل شور شرابے میں بیٹھنے کو نہیں کرتا۔ دوستوں کی محفلیں سجتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، لیکن اقبال کہتے اب میرا دل وہ نہیں کرتا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ایک الگ جگہ ہو، گوشہ تنہائی ہو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور ایسا سکون ہو وہاں پہ کہ جب میں بولوں اور بولنا بھی قربان ہو جائے۔ آئیے سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں آرزو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اب خاموشی پہ مرتا ہوں میں، خاموشی پہ مرتا ہوں، خاموشی کا عاشق ہوں میں۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ کہیں پر پہاڑوں کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہو اقبال کی، اور اقبال ہو اور تیری معرفت کو وہاں پہ اقبال ڈھونڈتا ہو، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اقبال ہو اور رب کی ذات ہو۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں آزاد دنیا سے ہو جاؤں، آزاد دنیا سے ہو جاؤ، دنیا کی فکر میرے دل میں نہ ہو، صرف اور صرف عزلت میں دن گزاروں، یعنی گوشہ تنہائی میں دن گزاروں۔ تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ میں آزاد فکر سے ہو جاؤں، یعنی دنیا کا غم مجھے نہ ہو، گوشہ تنہائی میں اپنے دن گزاروں، آزاد فکر سے ہو جاؤں، گوشہ تنہائی میں اپنے دن گزاروں، مجھے کسی دنیا دار کا کوئی غم نہ ہو، مجھے یہ نہ ستائے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، بس رب کی ذات ہو اور معرفت کو ڈھونڈتا ہوں، رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اور وہاں پہ میرے دل میں کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو کسی دنیا دار کے لیے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ جی تو اقبال کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کو موسیقی سے کتنا پیار تھا۔ اقبال کہتے ہیں وہ گوشہ تنہائی ہو جہاں پہ پہاڑ ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو،
لیکن وہاں پہ موسیقی کی آواز ہو تو کس کی ہو کہ چڑیاں وہاں پر آ کر چہچہاتی ہوں، چڑیوں کی موسیقی بنتی ہو، اور جو پہاڑوں سے پانی گرتا ہے نا، پانی تو پانی کی ایک آواز بنتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں وہ جو پانی کی آواز گرنے پر پانی کی آواز بنتی ہے، جو موسیقی پیدا ہوتی ہے، وہ مجھے باجا سا لگتا ہو۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ جی، تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جو کلی ہوتی ہے نا، گل ہوتا ہے، جب وہ کلی بند ہوتی ہے، جب وہ کھل جاتی ہے، تو اقبال کہتے ہیں جب وہ کھلے تو وہ پیغام دے کسی کا، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے کہ جس نے مجھے کلی سے پھول بنایا ہے وہ کوئی ذات ہے، اور جب وہ پھول کھل جائے، ایک پیالہ سا بن جائے جس میں آ کے شبنم ٹھہرتی ہے، جو پیالہ سا بن جاتا ہے، وہ جو پھول ہوتا ہے وہ جہاں نما ہو۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ جی، تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی تنہائی ہو کہ وہاں پر اگر مجھے سرہانے کی ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے ہاتھوں کو سرہانا بناؤں، اگر مجھے بچھونے کی ضرورت ہو تو جس سے تو نے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ جس سے تو نے اس دنیا کو رنگینیاں بخشی ہیں، اس سبزے کا بچھونا بنا لوں، اور میری اس حالت کو دیکھ کر جلوت شرمائے، یعنی مجمع شرمائے، یہ لوگ میری خلوت کے مقابلے میں اوصاف کی کمی پر نادم ہوں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کا کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ جی، تو اقبال نے کیا خوبصورت خواہش پیش کی ہے۔ بلبل جو سب سے سریلا پرندہ سمجھا جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں وہ میرے سے اتنی مانوس ہو جائے، اتنی میرے ساتھ گھل مل جائے، اتنی میری دوست بن جائے کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے دل میں میرے لیے کوئی غم نہ ہو، میرے لیے کوئی ڈر نہ ہو کہ یہ مجھے پکڑ لے گا یا ایسے کرے گا، وہ میرے پاس بیٹھی ہو، اپنی سریلی آواز سناتی ہو اور میں اس کی سریلی آواز کو سنتا ہوں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ صف باندھ دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ جی، تو اقبال نے کیا خوبصورت نقشہ پیش کیا۔ اقبال کہتے ہیں ایک ندی ہو، ندی کے دونوں جانب بوٹے ہرے بھرے ہوں، وہ لہلہاتے ہوں، جھومتے ہوں، اور ندی کے اندر ان کا عکس بنتا ہو، ان کو میں جا کر دیکھوں، اللہ کی دنیا میں اس حسن کا میں وہ منظر دیکھوں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ وہ دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی میں موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا ایسا دلکش نظارہ ہو، ایسا دل کو لبھانے والا نظارہ ہو کہ پانی جب پہاڑوں سے نیچے گرے نا تو پانی اچھلتا ہے، جھومتا ہے، کہتے ہیں پانی بھی اچھل اچھل کر پہاڑوں کے نظارے کو دیکھتا ہو۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ جی، تو اقبال اپنے شعر میں کیا خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زمین کی آغوش میں، زمین کی گود میں سبزہ سویا ہو، سبزے سے ہریالی ہو ہر جگہ پہ، اور وہاں سے پانی گزر رہا ہو، اور اتنا شفاف پانی ہو کہ جب وہ گزرے جھاڑیوں سے تو چمک رہا ہو، جھاڑیوں کا عکس اس پانی کے اندر نظر آ رہا ہو، یعنی شیشہ نما پانی بن کے وہاں سے جھاڑیوں سے گزر رہا ہو۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ سبحان اللہ، اقبال کیا خوب نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ہرے بھرے بوٹے جو جھاڑیوں کے ہوں نا، وہ اس طرح جھومتے ہوں کہ وہ اتنی زور سے جھومتے ہوں کہ وہ پانی کو چھو رہے ہوں، پانی کو چھو رہے ہوں اور اپنا عکس بار بار پانی میں دیکھ رہے ہوں۔
جیسے جیسے کوئی حسین بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنا عکس آئینے کے اندر دیکھتا ہے، تو اقبال یہی نقشہ پیش کر رہے ہیں، جیسے کوئی حسین اپنا عکس آئینے کے اندر دیکھتا ہے، اسی طرح وہ جو جھاڑیوں کے جو خوبصورت سے پودے ہوں نا وہ اس طرح لہلہاتے ہوں کہ پانی کے اندر جھومیں، پانی کے ساتھ مس ہوں اور پانی کے اندر اپنا عکس دیکھ کر، اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر جھومتے نظر آئے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہرے ہر پھول کی قبا ہو۔ جی تو اقبال کہہ رہے ہیں جب سورج جائے نا، جب سورج جاتا ہے، مغرب کا ٹائم آتا ہے تو ایک سرخی مائل سے اس کا کلر ہو جاتا ہے، اور جس پر اس کی روشنی پڑتی ہے وہ بھی سرخی مائل کے سے کلر کی نظر آتی ہے۔ تو اقبال نے اس کو تشبیہ دی ہے ایک حسینہ سے جس کو اس کی شادی کی رات تیار کیا جاتا ہے، یعنی دلہن بنایا جاتا ہے، تو اس کو سرخی وغیرہ لگا کر ایک سرخی مائل سا کلر دیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے دنیا کی رنگینی کو، یعنی مغرب کے ٹائم کو جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کو اس نے اس حسینہ سے تشبیہ دیا۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ جی تو اقبال نے ایک اور خواہش پیش کی رب کی بارگاہ میں۔ اس وقت چونکہ پیدل سفر کیا جاتا تھا، اتنی سواریاں نہیں ہوتی تھی، تو اقبال کہتے ہیں جو پیدل مسافر ہونا سفر کے دوران ہو، جب وہ تھک کے رہ جائیں، انہیں کوئی جگہ نہ مل رہی ہو، تو میری جو چھوٹی سی جھونپڑی ہو، چھوٹی سی جھونپڑی پہاڑوں کے درمیان ہو، جہاں میں نے گوشہ تنہائی اختیار کی ہو، انہیں وہ میری چھوٹی سی جھونپڑی کا سہارا میسر ہو جائے، تاکہ مجھے بھی مخلوق خدا کی خدمت کا موقع مل جائے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ جی تو اقبال اس شعر میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب تیرے سیاہ بادل دنیا میں چھائے ہوں اور مسافر جو میری جھونپڑی کے قریب سے گزر رہے ہوں، انہیں میری جھونپڑی نظر نہ آئے اتنے سیاہ بادلوں کے چھائے ہوئے، تو اچانک سے تیری بجلی کھٹکھٹائے، تیری بجلی کی چمک سے انہیں میری جھونپڑی نظر آئے اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے وہ میری جھونپڑی میں آ جائیں، تاکہ میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں پچھلے پہر کی کوئل، یعنی وہ ٹائم جو اذان سے، فجر کی اذان سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا ہوتا ہے، اسے پچھلا پہر اقبال نے کہا۔ اقبال کہتے ہیں اس پہر میں جو کوئل چہچہاتی ہے، صبح کا اعلان کرتی ہے، وہ میری ہم نوا ہو، میں اس کا ہم نوا ہوں۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ جی تو اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ میرے کانوں میں کسی کا احسان نہ ہو، یعنی جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو مندر میں بھی گھنٹیاں بجتی ہیں اور حرم پاک میں بھی اذان ہوتی ہے اور صبح کا اعلان ہو جاتا ہے کہ صبح کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں اتنا دنیا کی لذتوں میں آشنا ہو کر، اتنا دنیا کی لذتوں میں کھو کر اتنی آرام کی نیند نہ سو سکوں کہ وہ جو حرم کعبہ میں اذان دیتے ہیں وہ بھی اقبال سے پہلے اٹھ جائے، اور جو مندروں میں گھنٹیاں بجا کر صبح کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی میرے سے پہلے اٹھ جائے۔ اگر مجھے پتہ چلے تو میری جھونپڑی کی جو چھوٹا سا سوراخ ہو نا، روزن جسے سوراخ کہتے ہیں، جو چھوٹا سا سوراخ ہو، ادھر سے ہی مجھے صبح کے آغاز کا پتہ چل جائے، یعنی تہجد کا ٹائم۔ تہجد کے ٹائم علماء کرام فرماتے ہیں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ گوشہ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی التجا پیش کر رہے ہیں اقبال۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو
नाला मेरी दुआ हो। جی تو اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وقت ہوتا ہے جب شبنم آتی ہے پھولوں کو وضو کرانے کے لیے، یعنی پھولوں پہ شبنم پڑتی ہے، تو اقبال کہتے ہیں جب وہ شبنم کا وقت ہونا تو اس وقت وہ شبنم وضو کروانے آئے پھولوں کو، لیکن میرا وضو ہو میرا رونا۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ جی تو اقبال کہتے ہیں کہ اتنی تنہائی ہو کہ میں رب کے حضور سجدے میں کھڑا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور اتنی رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں کہ میرے رونے سے تاروں کا قافلہ بھی میرے سے گزر جائے۔ سنتے ہیں اقبال کا اگلا شعر۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ جی تو اقبال اپنے آخری شعر میں پھر اپنی قوم کا سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کے اپنے آپ کو پہچانے، اور جو بے عمل ہوں وہ عملی کردار ادا کرے۔ گویا اس نظم سے پتہ چلا کہ اقبال گوشہ تنہائی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ایک ایسا گھر ہو ان کا جس میں اقبال ہو اور اقبال کے سوا اور کوئی بھی نہ ہو۔ اقبال رب کی عبادت کرے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رب کی بارگاہ میں جھک جھک کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ان کے رونے کو دیکھ کر جو بے عمل قوم ہے، یعنی جو سوئی ہوئی قوم ہے، جو خودی کو نہیں پہچانتی، وہ خودی کو پہچان لے اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی اسلام کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔